بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حملہ تو ہونا ہے، جنگ تو ہو کر رہے گی۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کے بعد حالات کیا ہوں گے، کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے یہ کافی عرصے سے پلاننگ چل رہی تھی۔ پاکستان پر حملے کا بہانہ بنایا جا رہا تھا اور اس کا جواز تلاش کیا جا رہا تھا۔ یہ بات نیو یارک ٹائمز کی خبر میں بھی نظر آتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس پر تجزیہ کار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید تقریباً پچھلے 10 سال سے بھارت یہ سوچ رہا تھا، یا وہاں کی ایجنسیاں یا مودی سرکار کہہ لیں، کہ کس طرح سے پاکستان پر حملہ کیا جائے، کیا کیا جائے۔ پہلی بھی آپ نے 2019 کا دیکھا، تب بھی کیا کچھ ہوا۔ اب یہ بات واضح نظر آ رہی ہے کہ حملہ بھارت نے کرنا ہی کرنا ہے اور ایک جنگ چھڑنی ہی چھڑنی ہے، اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ حتیٰ کہ امریکہ کا کہنا اپنی جگہ، چین اپنی جگہ، عالمی طاقتیں اپنی جگہ، لیکن اب بھارت کی طرف سے ان کے سابق ایئر وائس مارشل کا بھی یہ بیان آ گیا ہے جیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہ بھارت نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے جہاں تک معاملات چلے گئے ہیں۔ پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ حملے کا ہم زیادہ سختی سے جواب دیں گے، جس طرح کا حملہ ہوگا جواب اس سے زیادہ دیا جائے گا۔ اب مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکی ہائیسٹ ڈپلومیٹ نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک بھارت حملہ کر دے، جواب میں پاکستان ایک حملہ کر دے اور چیزیں وہاں رک جائیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے، ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، اور پاکستان نے بھی ایسے ہی نہیں کیا کہ رات گئے اچانک وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی 24 سے 36 گھنٹوں میں بھارت حملہ کر سکتا ہے۔ تو پوری طرح سے اس وقت آپ دیکھیے کہ ہائیسٹ الرٹ پر ہیں پاکستانی فوج۔ اب مالک صاحب کیا کہہ رہے ہیں، بھارت کے جو وائس چیف رہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، دیگر تجزیہ کار بتا رہے ہیں کہ حملہ ہونا ہے، جنگ اب ہونی ہے۔ ایسے ہی تو نہیں بھارت اس کی پلاننگ کر رہا تھا پچھلے 10 سال سے، بہانہ ڈھونڈ رہا ہے پانی بند کرنے کا، فوری طور پر اس نے کہہ دیا جی ہم پاکستان کا پانی بند کر دیں گے۔ تو یہ ایکٹ آف وار پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ ہوگی، تو جنگ تو ہے۔ اب پاکستان نے کرنا کیا ہے، فوج اپنی جگہ پر تیار ہے، بیٹل ہارڈنڈ ہے، وہاں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ انٹرنل ہے پاکستان کو۔ یہاں پر جو سیاسی حکومت اس وقت ہے وہ فارم 47 کی ہے، عوام کی اس کو پذیرائی حاصل نہیں ہے۔ اتنا برا حال ہے کہ اسحاق ڈار بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے کو نائب وزیر اعظم بھی ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر ان کو پرچیاں لکھ کر دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ویڈیوز آ چکی ہیں کہ جی آپ نے کیا بولنا ہے، کیا جواب دینا ہے، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اور یہ سوال بھی دبائے جا رہے ہیں کہ انٹرنل ڈویژنز کتنی زیادہ ہیں۔ مریم نواز صاحبہ یا نون لیگ کی بات کی جائے، نواز شریف کو وہ کہتے ہیں ہمارے قائد ہیں، ساری پالیسی ان کی چلتی ہے، وہ تو لاہور سے باہر ہی نہیں نکل رہے۔ ان کی سوچ ہی گلیاں سڑکیں پکی کرانے سے زیادہ کی نہیں ہے، بلڈنگز گرا دو، اس کو رینوویٹ کر دو، اس کو خوبصورت بنا دو۔ ایک میئر کی سوچ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی ہے، وہ یعنی چودھری شجاعت صاحب سے بھی اب گئے گزرے ہیں۔ ان کی اس وقت اہمیت، اہلیت، صلاحیت چودھری شجاعت صاحب سے بھی اب گئی گزری ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا صرف، یہ اب تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں۔ اور مریم صاحبہ جو اعلانات کر رہی ہیں وہ بھی آپ کو کسی کونسلر کے لگیں گے، جا کے اسکول کالجز میں خطاب کرنا، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کروا دو، پیرامیڈیکل سٹاف کے خلاف کریک ڈاؤن کروا دو، جی میں نے سڑکیں پکی کر دی ہیں، جی میں نوجوانوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کر رہی ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کوئی ویژن، کوئی سوچ نہیں، کوئی کنڈمنیشن نہیں ہے۔ اب دوسری طرف عمران خان ہے، جیل میں ہوتے ہوئے بھی اس نے بیانات دیے ہیں اور مودی کا نام لیا ہے، RSS کا نام لیا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اب امریکہ کی طرف سے بھی آواز آ رہی ہے، کیونکہ یہاں جو پاکستان میں کچھ عرصہ قبل امریکی شخصیات آئی تھیں، عسکری قیادت سمیت دیگر لوگوں سے ملاقات کی، وہاں جا کر اب انہوں نے خط لکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور کہا ہے جنگ تو اور بات ہے، مگر زیادہ بڑا چیلنج اس وقت پاکستان کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں، وہاں پر جمہوریت ہے، انٹرنل جو مسائل ہیں وہ اصل چیز ہے۔ یہ خط لکھ کر امریکی صدر کو بتایا جا رہا ہے۔ اور ہمارے لیے اکانومی کا مسئلہ دیکھیے، بھارت یہ سمجھتا ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو ظاہر بیٹھ کر وہ بھی سوچ رہتے ہیں کیا کر رہا ہے کیا نہیں، کہ جی ہماری اکانومی بہت اچھی ہے بھارت کی، ہمارے پاس اربوں ڈالر کے ریزروز ہیں اور پاکستان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم ان کو اس طرح اکنامکلی بلیڈ کروائیں گے۔ یہ بھی ان کی ایک سوچ ہے کہ ان کو جنگ اور اس طرح کے معاملے میں سلجھا کر ان کو ہم پیچھے دھکیل دیں گے، ہم سروائیو کر جائیں گے، ہم آگے چلے جائیں گے، ایک محدود جنگ ان سے کر لیتے ہیں تاکہ پاکستان کو پیچھے دھکیلا جا سکے اور ہم تو تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، پھر معاملات کو سلجھا لیں گے۔ ان کے پاس، پاکستان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ یہ اب بھارت کی ایک سوچ ہے۔ اچھا، اب مالک صاحب کا سن لیجئے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ ایک بڑی سینئر ٹاپ امریکن ڈپلومیٹ نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ورسٹ سینیریو یہ ہو کہ وہاں ایک حملہ وہ کریں، ایک اس کا جواب آپ دے دیں اور پھر دونوں کو ایک ون سی مل جائے اور معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ ٹاپ ڈپلومیٹ امریکہ کا کہہ رہا ہے، محمد مالک صاحب کو سینئر صحافی ایئر وائی پر گفتگو کر رہے ہیں
کہ جی ایک حملہ بھارت کر دے, نہیں اس کو گوہر دے دیا اچھا ایک حملہ کر دینا. اب بات یہاں ہو رہی ہے کہ پاکستان کو شاید بنایا جا رہا ہے کہ ایک آپ بھی کوئی چھوٹا موٹا حملہ کر دینا. تو جنگ تو اب نظر آ رہی ہے, بھارت کی کافی عرصے سے پلاننگ تھی, وہ تو اب ہے. ہمارے مسائل کیا ہیں انٹرنلی کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان کا کیس ہی نہیں لگنے دینا. 26ویں کے بعد اب 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, اور اب رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ پہلے ہی بہت سی درخواستیں ہیں اور لہٰذا ابھی تو عمران خان کی اپیل ابھی موشن سٹیج پر ہے. اس اپیل پر پہلے پیپر باکس تیار ہوں گے اور پیپر بکس تیار ہوں گی, اس کے بعد اپنے نمبر لگیں گے. اور اس میں تفصیل میں نہیں جاتا میں کیونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے کیسز نہ سنے جائیں, اس سے ملاقاتیں نہ ہو سکیں. فوبیا ہے موجودہ نظام کو عمران خان کا. تو آپ سوچئے کہ کیا حالات ہوں گے. سٹاک ایکسچینج نیچے, اکانومی کا ظاہر مسئلہ ہے. ابھی بھی خبر آئی ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں بہت بڑی کمی کا سامنا ہے. ہمارے ججز کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جسٹس خل مندوخیل کہہ رہے ہیں جی ہم انصاف تو نہیں کر سکتے, ہم تو صرف فیصلے کرتے ہیں, انصاف تو اللہ کرتا ہے. تو ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ججز کے ساتھ بھی اللہ انصاف ہی کرے. جو ہمارے ججز کا حال ہے پھر اللہ ان کے ساتھ انصاف کرے. مسئلے حل کرنے کے لیے کچھ لینا دینا پڑتا ہے. جسٹس جمال مندوخیل, ہمارے ججز اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے بعد کراچی لاہور کی مخصوص فضائی حدود 1 ماہ کے لیے بند کر دی گئی ہے. پاکستان ایویشن اتھارٹی, گلگت بلتستان اور وہاں کی پروازیں پہلے ہی بند ہیں, وہ بھی بند رکھی جا رہی ہیں. اور 3,500 پوائنٹس ہماری سٹاک مارکیٹ نیچے گئی جب عطا تارڑ نے اعلان کیا کہ جی بھارت حملہ کرنے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی آئی کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے پاکستان کی وہ بھی پوری نہیں ہو پا رہی اور کافی نیچے چلے گئے ہیں. ایف بی آر کو 10 ماہ کے دوران ٹیکس وصولیوں میں 831 ارب کے شارٹ فال کا سامنا ہے. تو ہمارے یہ چیلنجز ہیں. پھر پاکستانی میڈیا کو بقا کے خطرات کا سامنا ہے. فریڈم نیٹ ورک, دہشت گردی کا مسئلہ, بنو فائرنگ کے تبادلے میں سی ٹی ڈی کے 3 اہلکار شہید, 2 خوارج ہلاک. تو انٹرنلی بھی ہمارے جو مسائل ہیں وہ ہمیں حل کرنے ہیں. یہ جو بھارت کا اگریشن ہے اس کا جواب تو ہم دیں گے. اچھا, اس کے علاوہ اب بھارت کیوں یہ کر رہا ہے, اس نے کیوں یہ کرنا ہے کہ جی حملہ ہر صورت کرنا ہے. ایک تو وہ پانی کا مسئلہ کہ پانی ہمارا بند کرنا چاہتا ہے. پھر الیکشن جیتنے ہیں اور مودی کا یہ ٹیسٹڈ فارمولا ہے کہ پاکستان کے خلاف نفرت یا حملہ کر کے ہار کر بھی اپنے ڈراموں میں, فلموں میں, میڈیا میں دکھا دو, اپنی خبروں میں کہ جی ہم جیت گئے ہیں تو الیکشن جیت جاؤ. پھر نفرت کی سیاست چونکہ وہاں اتنے عرصے سے بیج بویا گیا ہے اس کی وجہ سے. پھر اندرونی حالات ان کے اس وقت یہ ہیں کہ جی وہ کاسٹ سینسس ہو رہا ہے, جتنے انٹرنل مسائل ہیں اس سے دھیان ہٹ جائے اور یہ جنگ کی طرف لوگوں کو لگا دو. مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ نہیں کنٹرول ہو رہا, آرٹیکل 370 ختم کر کے بھی وہاں پر قبضہ کر کے بھی وہ نہیں, تو اس سے بھی توجہ ہٹاؤ کہ ہاں اس لیے مسئلہ ہے, یہاں پر یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ جی پاکستان کروا رہا ہے. پھر اب یہ سارے مسائل لے کر کے جی ہم پاکستان کو اس طرح آئسولیٹ کر دیں, کچھ اس طرح ہوگا, توجہ ساری پاکستان کے خلاف کس طرح چلی جائے عالمی سطح پر, تو اس نے یہ جنگ چھیڑنی ہے. اب میں نے آپ کو امریکہ کا حوالہ دیا, تو اس میں وہ شخص جو حالیہ ایڈمنسٹریشن کے بہت قریبی ہو چکا ہے اور ڈیلیور کر کے دے چکا ہے وہ ہے زلمے خلیل زاد. اس نے حال ہی میں کہا ہے, یہ ایک امریکی اہلکار کو چھڑانے میں بھی کامیاب ہوا افغان طالبان سے, براہ راست اس نے ان سے ساری نیگوسیشنز کی ہیں, پاکستان کی اس کو ضرورت نہیں محسوس ہوئی. وہ کہتا ہے as tensions and possibility of conflict with India have increased, several Pakistani leaders are calling for national unity. That is indeed a good goal, but the biggest obstacle standing in its way is their continued imprisonment of country's most popular leader Imran Khan. National unity requires that Imran Khan be freed immediately. اب یہ امریکہ سے آوازیں آ رہی ہیں, موجودہ ایڈمنسٹریشن کے جو ایڈوائزرز ہیں یا ان کے لیے کام کرنے والے ہیں زلمے خلیل زاد, وہ موجودہ نظام کے خلاف بھی بات کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نیشنل یونٹی کے لیے پاکستان کو عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا اور کوئی حل نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کو نیشنل یونٹی چاہیے تو آپ کو یہ کام کرنا ہی پڑے گا. پھر پی ٹی آئی کا پاک بھارت کشیدہ صورتحال کے پیش نظر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ, اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. اس نازک میں عمران خان کو خاموش اور قید تنہائی میں رکھنا ناانصافی ہے. سیاسی اور کور کمیٹی کا مشترکہ اعلامیہ کہہ لیں جی کشیدہ صورتحال ہے, عمران خان کو رہا کیا جائے, پاکستان نازک موڑ پر کھڑا ہے اور بھارتی دھمکیوں کے جواب میں ہائی الرٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے. ایک ایسے وقت میں جب قومی اتحاد اور قابل اعتماد قیادت ناگزیر ہے, ملک کی قیادت ایک خاموش اور غافل حکومت کر رہی ہے, جبکہ اس کا سب سے قابل اعتماد رہنما پابند سلاسل ہے. آپ کو کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نظر نہیں آئے گی موجودہ
حکمرانوں کی طرف سے یا ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس طرح کی عمران خان کی حال ہی میں اسٹیٹمنٹ آئی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس میں انہوں نے آر ایس ایس مودی کا نام لیا، کہا ہم یہ فارم 47 والے نظام کو، اس حکومت کو نہیں مانتے، لیکن قومی وحدت کی ہمیں ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم کھڑے ہیں، اور یہ وقت کی ضرورت ہے، سب اکٹھے ہو جائیں، ہم بحیثیت قوم اکٹھے ہیں۔ کبھی آپ اس طرح کا بیان تصور نہیں کر سکتے۔ ابھی آزاد ہیں شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، وہ نہیں کر سکتے، جیل میں ہوتے تو پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا تھا، قومی یکجہتی کی اینٹ سینٹ بجانے کی انہوں نے کوشش کرنی تھی۔ بالکل ایک فرق نظر آ رہا ہے یہاں پر۔ پی ٹی آئی اعلامی میں کہا گیا ہے، مودی کی قیادت میں آر ایس ایس کے نظریے کے تحت چلنے والا ہندوستان علاقائی امن کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ ہم اس جنگ کی حمایت اور تسلط کے خطرناک عزائم کی شدید مذمت کرتے ہیں جو خطے کے استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ حکومت کی بے عملی کے بالکل برعکس بالا کوٹ کے ہیرو عمران خان جیل کی دیواروں کے پیچھے سے طاقت اور واضح رد عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تقریباً 2 سال کی غیر منصفانہ قید، قانونی اور خاندانی رسائی سے انکار کے باوجود وہ واحد رہنما ہیں جو پاکستان کی خود مختاری کی دفاع اور قومی اتحاد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عمران خان کا پیغام واضح ہے کہ امن ہماری ترجیح ہے، لیکن اسے بزدلی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بحران کی اس گھڑی میں عمران خان کی قیادت ناگزیر ہے۔ ان کی قوم کو متحرک و متحد کرنے کی صلاحیت، قومی سلامتی پر ان کی ساکھ اور غیر متزلزل عزم بے مثال ہے۔ اس نازک وقت میں عمران خان کو خاموش اور قید تنہائی میں رکھنا محض ناانصافی نہیں ہے، یہ ملک و قوم سے دشمنی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف عوام کی مکمل حمایت کے ساتھ عمران خان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتی ہے تاکہ قوم اپنی مقدس سرحدوں کے دفاع میں متحد ہو سکے۔ یہ جناب تحریک انصاف کا اعلامیہ آیا ہے۔ اور جس ٹویٹ کا، پوسٹ کا میں حوالہ دے رہا تھا جو حال ہی دنوں میں پہلے آئی عمران خان کی، جو یہاں سارے حکمران جتنے ہیں وہ مل کر بھی ایسی نہیں کر سکے کوئی بات، اس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ اس کو پہلگام واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ پہلے بھی 2019 میں ایک فالس فلیگ آپریشن کو بہانہ بنا کر بھارت نے ہم پر حملے کی کوشش کی تھی، ہم نے اس کا بھرپور جواب دیا تھا۔ بھارت کو سوچنا ہوگا 1.5 ارب آبادی کا ملک ہے، اور پاکستان اور بھارت دونوں نیوکلیر سٹیٹس ہیں، اور اس طرح کی جارحیت بڑی خطرناک ہو سکتی ہے۔ پھر عمران خان نے اس میں کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ یونائٹڈ نیشنز کی جتنی بھی قراردادیں ہیں اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے آزادی کا اور اپنی آزادی سے اپنے فیصلے کرنے کا۔ پھر انہوں نے مودی کو، آر ایس ایس کو تنقید کا نشانہ بنایا، آرٹیکل 370 کا ذکر کیا کہ اس کو ختم کیا گیا، جس میں ان کو ایک علاقائی خود مختاری کچھ حد تک حاصل تھی کہ باہر سے آ کے لوگ آباد نہیں ہو سکتے، سرکاری نوکریاں اور دیگر ان کو تھا، اپنا ایک جھنڈا رکھنے کا، اپنی زبان، اپنی اقدار کی حفاظت کے ان کو کچھ نہ کچھ اختیارات تھے، وہ سارے چھین لیے گئے جو کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بہرحال پھر عمران خان نے کہا جی اب افسوس کی بات ہے کہ ہاں ایک رجیم مسلط ہے فارم 47 کے ذریعے، جعلی ہیں، ان کو ہم نہیں مانتے، مگر ملک کی خاطر ہم سب کو اکٹھے ہونا ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں اس وقت جو مسلط کیے گئے ہیں ان میں نہ صلاحیت ہے نہ کچھ ہے، مگر قوم اکٹھی ہو۔ اچھا پھر یہ کہ ہمارے خلاف جس طرح سے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو، کارکنوں کو، جماعت کو زیر عتاب لایا گیا ہے اور ہمارے خلاف ہر طرح کا ہتھ کنڈا آزمایا گیا ہے، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کھڑے ہیں ملک کے لیے، قوم کے لیے، ہم نے ساتھ دینا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ آخر میں لکھا کہ نواز شریف اور زرداری کبھی بات نہیں کریں گے اس طرح سے ڈٹ کر مودی کے خلاف یا بھارت کے خلاف اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں دیں گے، کیونکہ ان کی انویسٹمنٹس ہیں، غیر ملکی انویسٹمنٹس ہیں، ان کو نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے یہ اس طرح کی بات کبھی نہیں کریں گے۔ یہ عمران خان کا پیغام آیا تھا۔ اب آپ کمپیئر کر لیجئے، کیا کسی نے ایسا پیغام دیا ہے؟ یہ میں نے اس کا مختصر آپ کے سامنے ایک خلاصہ پیش کیا ہے، یہ انگریزی میں تھا، یعنی پوری دنیا کو ایڈریس کرنے کے لیے تھا، انگریزی میں اس لیے لکھا ہے، بھارت میں بھی واضح، اور یہ سب سے بڑی خبر بنی، بریکنگ نیوز بنی، بھارت اس پر ڈسکشن کرتا رہا۔ تو لہٰذا جی اس وقت بھارت میں بھی تجزیہ کاروں کا خیال ہے، ایجنسیز، انٹرنیشنل ایجنسیز یہ کہہ رہی ہیں، پاکستان کی طرف سے یہ رپورٹس آ چکی ہیں کہ بھارت نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے، کسی بھی وقت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ ہم بھرپور جواب دیں گے۔ تو جنگ کے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، کہاں جا کر رکے گی یہ اب تو جنگ کے بارے میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ جس طرح بھی میں نے آپ کو محمد مالک صاحب کی بات بتائی کہ جی ہاں ایک وہ کر دیں، ایک ادھر سے ہو جائے، بس امریکہ یہ کہہ رہا ہے تو ہونا تو ہے۔ ہمیں ضرورت ہے انٹرنل اپنے معاملات کو درست کرنے کی، چونکہ پہل تو بھارت نے کرنی ہے، ہم نے نہیں کرنی، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا کہ جی حملہ کب کہاں کرنا ہے یہ فیصلہ بھارت نے کرنا ہے، پھر اس کا جواب کس طرح کتنا دینا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، پھر اس کے بعد سارا کچھ کیا ہونا ہے وہ پھر ہم نے کرنا ہے۔ تو لہٰذا جب کوئی پہل کرتا ہے تو جواب دوسری طرف سے آتا ہے، پھر دوبارہ وہ کریں گے اس سے زیادہ جواب آئے گا، تو پھر پتہ نہیں کہ چیز کہاں رکے۔ تو لہٰذا جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے اندر کے حالات کو درست کریں، اور اس کے لیے
اب یہ تحریک انصاف ہو یا امریکہ کے تجزیہ کار یا امریکی ایڈمنسٹریشن کے لوگ خطے کے حوالے سے زلمے خلیلزاد دیگر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی یکجہتی کے لیے ضرورت ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اللہ حافظ۔